امجد خان نیازی صاحب، یہ بتائیے کہ کل جو یہ ایونٹ ہونے جا رہا تھا ایک مقامی ہوٹل میں، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیوں حکومت اس سے پریشان ہے؟ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کیا آپ 5 اگست کے احتجاج کی تیاری کے لیے یہ ایونٹ کر رہے ہیں یا اس کا موضوع کچھ اور ہے؟ اسد اللہ خان، جب ملک کے اندر اس طرح کے میں سمجھتا ہوں ایونٹ ہوتے ہیں نا، تو اس سے جمہوریت پنپتی ہے، بڑھتی ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھتی ہیں، کتھارسس کرتی ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے نظریات پیش کرتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جمہوریت پہ اور لا پہ یقین بڑھتا ہے۔ لیکن یہ جس طرح کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا کہ ہال کی کنسلیشن کر دی اور غیر سیاسی غیر جمہوری رویہ اختیار کیا گیا، اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مزید کیوس بڑھے گا کہ آج ایک سوال کھڑا ہوگا کہ کیا پاکستان کے اندر جمہوریت ہے؟ کیا پاکستان کے اندر آئین ہے؟ کیا پاکستان کے اندر رول آف لا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا نو۔ تو یہ اس نے ایک سیمینار نے، ایک کانفرنس نے جو 2 دن کی ہے، جہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہونی تھی کہ قانون اور قاعدہ، قانون کے مطابق باتیں ہوتی، کون سا اس سے مجھے بتائیں کون سا ایسا کام ہو جاتا یا کون سی ایسی تحریک جو ہے اس کو اس سے میرے خیال میں جو نقصان ہوتا کسی کو، بلکہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھیں، ڈیبیٹ کریں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ لیکن افسوس ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ نے جو رویہ اختیار کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ ساری چیزیں وائنڈ اپ کر کے ایک اعلان کر دیں، بس ٹھیک ہے کہ جی ہم ہیں، اور کوئی اس کے علاوہ نہ بول سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بات چیت کر سکتا ہے۔ پھر تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کو بھی وائنڈ اپ کر دیں، وہاں پہ آپ اپنے نمائندے لے کے آ جائیں جو آپ کی بات کریں، آپ ان کو سلیکٹ کریں، ان کو جو مرضی کریں۔ نیازی صاحب، آپ کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا نا کہ اگر آپ کو ایک بند کمرے میں ایک اجلاس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو 5 اگست کو احتجاج کی اجازت تو بالکل نہیں دی جائے گی، اور اس کے لیے تو آپ کو اجازت لینا بھی چاہیے، یعنی قانونی طور پر آپ پابند ہیں کہ اگر ریلی نکالنی ہے تو اجازت لیں گے، اگر جلسہ کرنا ہے تو اجازت لیں گے۔ اس کے لیے تو شاید آپ کو اجازت درکار نہیں تھی، لیکن اس کے لیے تو اجازت بھی چاہیے جو آپ نے نہیں لی، تو پھر 5 اگست کا ایونٹ کیسے ہوگا؟ خوف کا یہ عالم ہے کہ ایک سیمینار سے یا ایک ہال کے اندر 10 تقریروں سے یہ نظام اتنا ڈر گیا ہے کہ وہ، میں تو سمجھتا ہوں، پھر گر پڑا ہے۔ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ بس ہی کر دے۔ اگر اتنے خوف زدہ ہیں، اتنے ان پہ خوف طاری ہو چکا ہے کہ 10-12 جو تقریریں ہیں وہ کل پاکستان کو کھڑا کر دیں گی۔ پاکستان آلریڈی کھڑا ہے، باقی ہمارا جو احتجاج ہے، ریلیز ہوں گی یا جلوس ہوگا، اس کے لیے میں نے پہلے بتایا کہ ہماری پارٹی نے طریقہ کار بنایا ہے، اور تمام خطوط جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ، ان کو ہدایات جو ہے وہ پارٹی نے دی ہے، پولیٹیکل پارٹی نے دی ہے۔ تو کبھی بھی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کوئی پروٹیسٹ اس طریقے کے ساتھ کریں گے جس میں کوئی وائلنس ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم پیسفل مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اس پولیٹیکل پروسیس کو مضبوط کرنے کے لیے، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے جو ہے وہ ہم جس حد تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جو ہے نا وہ واپس آئے۔ اب اس وقت آپ خود اندازہ کریں، اس وقت تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں جمہوریت نظر آ رہی ہو۔ ایک ہال کے اندر اگر یہ سیمینار کے اوپر اتنا رولا ہے تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جی باقی 5 اگست کے حوالے سے بالکل یہ روکیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ 5 اگست کے ایونٹ کے لیے جو آپ نے مختلف جگہوں پہ ریلیاں نکالنی ہوں گی، ابھی تو خیر ہمیں پلان پتہ نہیں ہے، آپ کے جو صوبائی صدور ہیں انہوں نے اپنے کارڈ سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، اس کو ایک راز رکھا ہوا ہے، خفیہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ لیکن بہرحال جو بھی آپ کریں گے اس کے لیے آپ کو سڑک پر آنا ہوگا، اور سڑک پر آنے کے اجازت نامہ تو درکار ہوگا نا۔ آپ سڑک پر آئے بغیر اگر کریں گے تو پھر قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ جس سطح کی فسطائیت آ گئی ہے، آپ سچ بولیں گے تو جیل جائیں گے، بہت زیادہ سچ بولیں گے تو دہشت گردی کا پرچہ ہوگا، بہت زیادہ سچ بولیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
تو اس وقت تو عالم یہ ہے کہ گورنمنٹ اتنی شدید یہ فارم 47 کی ڈر چکی ہے کہ اچھا پھر کہتے کیا ہے کہ ہم جمہوری ہیں جی، آپ غیر جمہوری ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غیر جمہوری ہیں، جبکہ خود ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں اب تک ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں میڈیا خود گواہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ایونٹ جس میں ہم نے کہا کہ جی ہم وائلنس کی طرف جائیں، ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، نہ یہ ماننے کو تیار ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، اس پہ بھی مطلب ان کا کہہ کہ یہ ہمارا مینڈیٹ تھا، اور پھر اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ان کی ڈٹائی کی کوئی مطلب مثال ہی نہیں ملتی، اور اس کو جسٹیفائی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت بڑا کو تیر مار لیا ہے۔ خدا کے لیے جمہوریت کو پنپنے دیں، آپ جب سی او ڈی کر رہے تھے تو آپ کیا لکھ رہے تھے وہاں پہ؟ پھر جی آپ یہی لکھ رہے تھے کہ میری گورنمنٹ اور تیری گورنمنٹ، آج سچ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کو صرف جمہوریت اپنے اقتدار میں آنے کے لیے چاہیے، اور اس کے علاوہ جمہوریت نام کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹیشو پیپر ہے۔ نیاز جی صاحب، یہ آپ کے آج عدالت سے، آپ عدالتوں سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، لیکن عدالت سے ایک ریلیف بھی ملا ہے۔ جو NA 175 ہے جمشید دستی صاحب کا حلقہ، وہاں پر الیکشن شیڈول کو روکنے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور کہا ہے کہ ظاہر ہے جب ان کی اپیل آ گئی اور وہ اپیل لگ گئی ہے تو یہ اب آپ کے پاس ایک راستہ موجود ہے کہ آپ اپیلوں میں جائیں۔ جو بھچر صاحب ہیں، احمد چٹھا ہیں، باقی لوگ ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، یہ اپیلوں میں جائیں، ہائی کورٹس میں جا کر اپیلیں کریں گے تو ان کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے، تو فوری طور پر آپ کو ضمنی انتخابات کا تو کوئی خدشہ محسوس نہیں ہونا چاہیے بطور پاکستان تحریک انصاف، یعنی بطور جماعت، تو اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ATC کورٹ جس طریقے کے ساتھ مطلب جو بنیادی حق ہے، قانونی حق ہے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جس طریقے کے ساتھ وہ فیصلے دے رہی ہے، اور مطلب آنکھیں، میں اس کے اوپر کیا تبصرہ کروں کہ بس وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ اب اس میں بہت ساری جو کسی بھی جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو ایک صفائی کا، اس کو ایک لیگل کور ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اب اس ساری چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اپیل کی ایک مدت ہوتی ہے، اس میں اپیل نہ ہو تو پھر اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، وہ بھی وائلیٹ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ وہاں سے لیٹر جاری کر دیا، میں نے لفظ استعمال کی۔ اچھا، دوسری آپ دیکھیں، ہم کورٹس میں بھی جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں، ہم ہر فورم پہ، ہم پولیٹیکل، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہم ہر سطح پہ جائیں گے، قانونی تقاضے ہم ہر صورت پورے کریں گے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، تو اللہ معاف کرے، ہم کوئی ٹیررسٹ وہ تو نہیں ہے، جتھا تو نہیں ہے نا۔ ہم ایک سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک رائٹ ہے، ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہماری ایک سیاسی سوچ ہے، اور سیاسی سوچ کو ریلیٹ بدقسمتی سے کیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی وائلنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ اس فارم 47 کی گورنمنٹ کو خوف ہے تو کس سے ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان سے۔ اور کیا ہے؟ کیونکہ اب ان کا بیانیہ عوام میں ہے نہیں، تو ان کو نظر آتا ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالو اور گورنمنٹ کرو، تو اس کے لیے چاہے وہ جائز طریقہ ہے، ناجائز طریقہ، ہر جائز تو ہے نہیں، ہر وہ طریقہ، ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں مطلب جیلوں میں ڈالیں، ہمارا مینڈیٹ چھینیں، ہمیں میڈیا کی آزادی سے تک آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کسی چینل نے ہماری آواز اٹھائی تو وہ چینل سے وہ اینکر بھی کیا۔